اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آج 27 ذی القعدہ ہے اور آج سے 2 دن بعد 29 ذی القعدہ ہوگی، اور یہ 29 ذی القعدہ اس حوالے سے ہمارے لیے اہم ہے کہ یہ ہمارے نوے امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، اور یہ ہماری ریت ہے، اہل بیت کی سنت ہے، ہماری ثقافت ہے، ہمارے مذہب کا ایک حصہ ہے کہ جب کسی امام کی ولادت یا شہادت آتی ہے تو ہمارے رنگ و انداز بدل جاتے ہیں. اگر غم کا دن ہوتا ہے تو ہم غمگین ہو جاتے ہیں، اور اگر خوشی کا دن ہوتا ہے تو ہم فرط مسرہ سے جھوم اٹھتے ہیں. یہ ایک کم ترین اظہار ہے اپنے تعلق کا اہل بیت سے کہ اہل بیت کی خوشیوں میں ہم خوش ہیں اور اہل بیت کے غم میں ہم غمگین، کیونکہ ہم ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے ہیں. لیکن بلند ترین اظہار اس محبت کا یہ ہے کہ ان کے چاہنے والے ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کی حیات طیبہ پر عمل کریں. اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہمارے پاس ان کے بارے میں کما حقہ علم ہو، ان کے بارے میں معلومات ہو، ان کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں سے آشنائی ہو. امام نے کس وقت، کہاں، کب کیا کیا تھا، کس موقع پر کون سا عمل انجام دیا، کس صورتحال میں کس حکمت عملی کو اپنایا، اپنے دوستوں سے کیا سلوک کیا، دشمنوں سے کیا برتاؤ رہا. اگر ان تمام باتوں کی معلومات نہ ہو تو پھر ہم ان کے نقش قدم پر چلنے سے عاری ہوں گے. ان کی سیرت طیبہ پہ کس طرح آگاہی حاصل ہو، تو یہ بہترین دن ہے، بہترین ایام، بہترین موقع کہ جب بھی امام کی ولادت یا شہادت آئے تو اس امام سے متعلق، ان کی سیرت طیبہ سے متعلق، ان کے اقوال حکیمانہ سے متعلق فوری طور پر معلومات حاصل کر لی جائے، اور اپنا یہ ٹارگٹ یا ہدف بنایا جائے کہ اس قسم کے دروس کو، اس قسم کی مجالس کو جس میں متعلقہ ایام سے مربوط امام کی ولادت یا شہادت منائی جا رہی ہو، اس کو بہت سنجیدگی سے لیا جائے، فقط خیر و برکت کا ذریعہ نہ بنایا جائے بلکہ علم و آگاہی کا ذریعہ بنایا جائے، علم و عمل کا ذریعہ بنایا جائے کہ جو کچھ ہم سن رہے ہیں اس پر ہمیں عمل بھی کرنا ہے. عمل کریں گے تو ہماری معرفت میں اضافہ ہوگا، معرفت میں اضافہ ہوگا تو ایمان مزید پختہ ہوگا. آئیے نبی امام محمد تقی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی سیرت طیبہ سے چند موتی چنتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ خود ہمارے لیے امام نے کیا کیا پیغامات چھوڑے ہیں. جن مراحل سے انشاءاللہ آج ہم گزریں گے اس میں سب سے پہلے تعارف، انٹروڈکشن، اس کے بعد بادشاہان وقت، کون کون بادشاہ اس زمانے میں گزرے، امام کا بچپن کس طرح گزرا،
امام کی علمی خدمات کیا کیا تھیں، کون کون سی کرامات آپ کے دست اقدس سے ظہور پذیر ہوئے، اخلاق حسنہ کیا کہتی ہے، ازدواجی زندگی میں کیسا برتاؤ رکھتے تھے، اور شہادت کیسے کیوں کر کس ماحول میں ہوئی، اور اس کے بعد چند اقوال حکیمانہ۔ گفتگو کا پہلا مرحلہ امام کا تعارف۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ ولادت 10 رجب 195 ہجری 195 ہجری کو ہوئی، اور یہ وہ ولادت تھی کہ جس کا شاید سب سے زیادہ انتظار کر رہے تھے لوگ، کیونکہ آپ کے والد محترم کی عمر 47 ایئرز 47 سال ہو چکی تھی، اور لوگوں کے دلوں میں اشکال پیدا ہو رہے تھے کہ امامت کا سلسلہ آگے بڑھنے والا نہیں۔ نہ صرف اشکال آنے والے امام کے بارے میں، بلکہ خود 8ویں امام کے بارے میں اشکال اور شکوک و شبہات شروع ہو گئے تھے کہ یہ کیسے امام ہیں کہ ان کا کوئی بیٹا ہی نہیں، اور ان کی امامت خود مشکوک ہے۔ لیکن جب لوگ کہتے کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں، تو امام فرماتے کہ اللہ تعالیٰ جلد مجھے ایک اولاد عطا کرے گا کہ جو ہمارے شیعوں کے لیے باعث فخر ہوگا، اتنا کہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہ ہوا۔ آپ کی شہادت 29 ذوالقعدہ 220 ہجری، یوں آپ کی عمر مبارک فقط 25 سال بنتی ہے، اور آپ کو تمام ائمہ میں کم ترین امام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ فقط 25 سال میں کیا کیا کارہائے انجام دیے، اور کس طرح لوگوں کو اپنی امامت سے قائل کیا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ دوران گفتگو آپ سنیں گے، اور اس طرح یہ سن کر آپ حیران بھی ہوں گے کہ امام نے فقط اتنی سی عمر میں کس طرح ان کاموں کا انجام دیا کہ جن کاموں کو سن رسیدہ بزرگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کا نام محمد پہلے معصوم کے نام یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری معصوم خود امام زمانہ امام محمد مہدی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ 5ویں اور 9ویں امام کا نام بھی محمد پر، امام باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو محمد کے ناموں کی قطار، ایک ہی خاندان میں کئی محمد۔ تو پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اہل بیت کا نام رکھنا خود اہل بیت نے ہمیں سکھایا ہے۔ ہم اپنے خاندان میں اگر کوئی نام پہلے سے موجود ہو تو نہیں رکھتے کہ یہ نام تو بہت کامن ہے، عام ہے، ہم اس نام کو نہیں رکھیں گے۔ اور اہل بیت کیا یہ عالم ہے کہ ایک خاندان تو کیا، ایک ہی گھر میں 2 نام کے علی اکبر، علی اصغر، ایک ہی گھر میں 3 نام کی فاطمہ ہے، فاطمہ صغریٰ، فاطمہ کبریٰ، فاطمہ وسطیٰ۔ یعنی لوگ اپنی بیٹیوں، ائمہ اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کے نام پہ در پہ علی اور فاطمہ رکھنے سے
گریز نہیں کرتے تھے. تو یہ ہمیں بھی سنت اپنانی چاہیے. اہل بیت کے نام، معصومین کے نام چاہے کتنے ہی زیادہ ہوں، ان کو رکھنے سے، ان کو پکارنے سے، ان کو سننے سے کبھی بھی دل نہیں بھرتا. اور ناموں کے خود اپنے اثرات ہوتے ہیں. شمر، حرملہ، یزید نام کے لوگوں نے کیا فسق و فجور کے بازار گرم کیے، تاریخ کے صفحات اس کے گواہ ہیں. اور ان ناموں کے، معصومین کے نام پر رکھے جانے والے ناموں نے اور ان کے حاملین نے دنیا میں کیا کارنامے انجام دیے، یہ بھی صفحہ کرتاز پر موجود ہے. لیکن لفظ محمد کی قطار اور تکرار ہمیں ایک حدیث کی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ جس میں محمد کو اول میں، محمد کو آخر میں، محمد کو اوسط میں قرار دینا ایک دقیق نقطے کی طرف ہماری توجہ کو مرتکز کر رہا ہے. حدیث رسول ہے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. اس حدیث سے فقط یہ بتلانا مقصود نہیں کہ لفظ محمد نام کے کئی معصوم، کئی امام ہوں گے. بتلانا یہ مقصود ہے کہ پہلا بھی محمد تھا، آخر والا ان کی سنت پر عمل کرتا ہوا محمد نظر آئے گا، بیچ والا بھی ان کی سنت پر عمل کرتا ہوا محمد نظر آئے گا، بلکہ ہر امام محمد کی سنتوں پر عمل کرتا ہوا محمد ہی نظر آئے گا. یعنی ہمارے امام فقط نام کے ہی محمد نہیں بلکہ کام کے بھی محمد ہیں. ان کی صورت محمد سے نہیں ملتی بلکہ سیرت بھی محمد کے متشابہ ہے. آپ کی کنیت ابو جعفر ثانی اور ابو علی. عموماً کنیت بڑے بیٹے کے نام سے ہوا کرتی ہے، کبھی بیٹی کے نام سے اور کبھی کسی بھی رشتہ دار کے حوالے سے، تعلق کے حوالے سے. ابو جعفر ہمارے 5ویں امام کی کنیت ہے کیونکہ ان کے بیٹے امام جعفر علیہ السلام ان کی اولاد میں سے تھے. ابو جعفر اول کہا جاتا ہے ان کو، اور 9ویں امام کو ابو جعفر ثانی. القاب میں کئی القاب مشہور ہیں: عالم، علم والا، قانع، قناعت کرنے والا، مختار، اختیار رکھنے والا، متوکل. توکل جس پر کیا جائے یا متوکل زیر کے ساتھ پڑھیں تو توکل کرنے والا، زیر کے ساتھ پڑھیں گے تو سبجیکٹ بن جائے گا متوکل. توکل کرنے والا، متوکل پڑھیں گے زبر سے تو جس پر توکل کیا جائے، بھروسہ کیا جائے. منتخب، جس کو انتخاب کیا جائے، مرتضی، انتخاب کیا ہوا یا چنا ہوا. نجیب، منظور شدہ یعنی جس کی دعائیں قبول ہوں. لفظ تقی، لقب تقی بر صغیر پاک و ہند میں زیادہ مشہور ہے، بلکہ امام نام ہے محمد سے کم لقب تقی سے زیادہ مشہور ہے بر صغیر پاک و ہند. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ تقی تقوی سے نکلا ہے، اور تقوی کا مطلب ہے بچنا، گناہوں سے بچنا، خوف خدا رکھتے ہوئے احتراز کرنا گناہوں سے. یقیناً امام سے بڑھ کر متقی پرہیزگار امام کے زمانے میں کوئی نہیں تھا. ایک اور وجہ یہ بھی ہے ان کو تقی کہنے کی کہ ایک دفعہ آپ مامون کی تلوار سے بچ گئے. بظاہر تو اس کی تلوار نے آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، مگر آپ صبح سویرے اپنے بستر پہ زندہ صحیح سالم پائے گئے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
جواد جود و سخا کرنے والا، سخی، فیاض، اور یہ لقب کاظمین اس کے آس پاس کے علاقوں عرب ممالک میں زیادہ مشہور ہے. وہاں پہ آپ کو امام تقی کی بجائے امام جواد کے نام سے زیادہ پہچانتے ہیں. تو جواد لقب کاظمین جہاں ان کا روضہ ہے اس کے آس پاس، اور تقی برصغیر پاک و ہند میں آپ کا مشہور لقب. والد 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام تھے. جیسے بتایا گیا کہ امام کی عمر مبارک 47 سال ہو چکی تھی، لاولد تھے. لوگوں نے طعنے دینے شروع کیے، شک و شبے کا اظہار کیا، یہاں تک آپ کی امامت میں بھی شک کر ڈالا. یہ آپ کے ماننے والوں کی بات ہو رہی ہے، جو آپ کو امام مانتے ہی نہیں تھے تو ان کا کیا کہنا. تو امام اپنے ماننے والوں کو بار بار یقین دلایا کرتے تھے کہ اللہ ان قریب مجھے ایک ایسی اولاد دے گا کہ جو موسیٰ سے مشابہت رکھتی ہوگی، جو عیسیٰ سے مشابہ ہوگی، جو یحییٰ کا مصداق ہوگی. یعنی میرا ہونے والا بیٹا نہ صرف امام بنے گا، میں صاحب اولاد ہوں گا، بلکہ میری اولاد جو امامت سے سرفراز ہوگی وہ عیسیٰ و موسیٰ و یحییٰ کی شبیہ ہوگی. اور تاریخ نے اس بات کو ثابت کیا کہ امام تقی سیرت و کردار میں، رفتار و گفتار میں عیسیٰ و موسیٰ کی اور یحییٰ کی شبیہ تھے. والدہ، جن ائمہ کی والدہ اپنے اپنے زمانے میں مشہور ہوئی اور ان کی ایک خاص پہچان تھی اپنے خاص پس منظر کے حوالے سے، ان میں آپ کی والدہ کا بھی نام آتا ہے. والدہ کا نام سبیکہ یا سبیکہ، ضمہ اور فتحہ پیش اور زبر دونوں سے پڑھ سکتے ہیں. قبیلہ نوبیہ سے ان کا تعلق تھا، اس لیے پورا نام عموماً سبیکہ نوبیہ کہا جاتا ہے. اور آپ کا تعلق اسی خاندان، اسی قبیلے سے تھا کہ جس قبیلے سے تعلق ماریہ قبطیہ یا ماریہ قبطیہ کا تھا. ماریہ قبطیہ رسول اللہ کی زوجہ، پہلے عیسائی تھی اور بیزنٹائن امپائر، بیزنطینہ سلطنت اپنے زمانے میں 6 صدی ہجری میں بڑی مشہور تھی عراق کے آس پاس. اس کا ایک بادشاہ تھا مقوقس، جس کو رسول اللہ نے اسلام کی دعوت دی تھی تو اس نے رسول اللہ کو ہدیے میں یہ کنیز پیش کی تھی. ماریہ قبطیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ محبوب ترین ازواج المطہرات بھی شمار ہوتی تھیں، اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد کے بعد رسول اللہ کی بیٹے کی ماں بنی. جناب ابراہیم رسول اللہ کے تیسرے بیٹے جناب ابراہیم ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے. نہ صرف رسول اللہ کے تیسرے بیٹے کی ماں بنی بلکہ جناب ابراہیم صاحبزادہ رسول امام حسین کا فدیہ قرار پائے کہ جب رسول اللہ نے امام حسین کی جگہ اپنے بیٹے ابراہیم کو پیش کیا، کہ جب ان سے کہا گیا کہ تمہیں دونوں میں سے کسی ایک کی قربانی دینی ہے، تو رسول اللہ نے اپنے بیٹے ابراہیم کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اللہ کی راہ میں دے دیا، اور حسین کو، حسین مظلوم کو کربلا کے لیے بچا رکھا. اللہم صلی علی محمد. تو ماریہ قبطیہ اس جگر گوشے کی ماں تھی جو فدیہ حسین قرار پایا. جس قبیلے سے آپ کا تعلق تھا اسی قبیلے سے امام تقی کی والدہ کا بھی تعلق تھا. قبط انگلش میں کوپٹ کہا جاتا ہے. تلفظ کا
جو انداز ہے، جو مشابہت ہے، وہ بتلا رہی ہے کہ یہ ایک جیسے الفاظ ہیں. انگلش میں کوپٹ تھے، COPT کوپٹ، عربی میں جا کے قبط بن گئے، اور مؤنث کے لیے قبطیہ استعمال ہونے لگا، مذکر کے لیے قبطی استعمال ہونے لگا. یہ قبیلہ ایجپٹ، مصر اور ساؤتھ افریقہ، نارتھ افریقہ، جنوبی افریقہ میں موجود ہے، اور آج بھی عیسائی دنیا کے سب سے زیادہ عیسائی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا مسکن، جن کا آبائی وطن مصر اور نارتھ افریقہ ہے. ان کے دیگر نام جو ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں: سوسن، سکینہ یا سکینہ، مریسیہ، درہ. امام آپ کو خیزراں اور ریحانہ کے نام سے پکارا کرتے تھے. آپ کی کنیت ام الحسن تھی. امام کی 2 بیویاں تھیں، کہ جس میں ایک درود پڑھ دیجیے محمد والے محمد. ایک مامون کی بیٹی اور ایک سبیکہ نوبیہ. اللہ تعالیٰ نے سبیکہ نوبیہ کو اولاد سے نوازا، اور وہ اولاد جو بعد میں امام بنی. اب آئیے بادشاہان وقت کی طرف کہ آپ کے دور میں کون کون بادشاہان وقت. ایک درود پڑھ دیجیے محمد والے محمد. امین، مامون اور معتصم. آپ کی ولادت کے وقت امین، جس کی بادشاہت 3 یا 4 سال رہی، جس کو قتل کرنے کے بعد مامون 20 سال تک بادشاہ رہا، اور اس کے انتقال کے بعد معتصم اس کا بھائی طاقت پر براجمان ہوا، اور اسی نے امام تقی علیہ السلام کو زہر سے شہید کیا. اب آئیے امام کے بچپن کی طرف ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. جیسے کہ ہم نے بتلایا آپ کو کہ امام کے والد بزرگوار نے یہ خوشخبری پہلے سنا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک ایسا بیٹا دے گا کہ جو عیسیٰ و موسیٰ و یحییٰ کا مماثل ہوگا، شبیہ رکھتا ہوگا. جب آپ کی پیدائش ہوئی تو جن لوگوں کو پہلے ہی 8ویں امام کی امامت میں شک تھا، وہ آپ کی اولاد میں بھی شک کرنے لگے. 2.5 سال کی عمر میں کچھ لوگ شرارتاً آپ کو قیافہ شناسوں کی طرف لے گئے کہ معلوم کر سکیں کہ واقعی یہ امام کی اولاد ہے. نعوذ باللہ، یا امام نے جھوٹ موٹ ہمیں یہ بچہ متعارف کروا دیا ہے کہ اس کو ہم امام مان لیں. جب یہ قیافہ شناسوں کے درمیان گئے تو قیافہ شناس سجدے میں گر گئے. کہنے لگے بول اللہم صلی علی محمد. اور کہنے لگے کہ تم کس شخصیت کو ہمارے پاس لے آئے. واللہ یہ بچہ پاک و طاہر ہے، پاک و طاہر صلب سے ہے، اور یہ ذریت رسول اور علی کے علاوہ کسی ذریت سے نہیں ہو سکتا. اس اثنا میں امام جو اس وقت فقط 2.5 سال کے تھے گویا ہوئے اور اپنا پہلا تاریخی خطبہ تعارف کرواتے ہوئے دیا، اور یہ کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے نور سے پیدا کیا، اور اس کے بعد ہمیں امامت کے لیے منتخب کیا، اور ہمیں اپنی وحی کا امین بنایا. میں محمد ابن علی رضا ابن موسیٰ کاظم ابن جعفر ابن محمد باقر ابن علی ابن حسین ابن امیر المؤمنین ابن ابی طالب ہوں، اور ذریت فاطمہ بنت محمد سے ہوں.
اور ذریت فاطمہ بنت محمد سے ہوں. یہ بھی بتلا دیا کہ میں فاطمہ کی نسل سے ہوں اور انہی کی نسل کو آگے بڑھا رہا ہوں. پھر فرمایا میں قیافہ شناسوں سے زیادہ جانتا ہوں اور تمام انسانوں سے زیادہ علم رکھتا ہوں. اگر باطل اور گمراہ لوگوں کے حملے کرنے کا ڈر نہ ہوتا اور اس بات کا شائبہ نہ ہوتا کہ اہل شرک و نفاق ہم پر ٹوٹ پڑیں گے تو میں ایسی باتیں بتاتا کہ اولین و آخرین حیرت میں پڑ جاتے. اور اس کے بعد اپنے دہن مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ کر فرمایا اے محمد تم بھی خاموش رہو جس طرح تمہارے آباء اکرام خاموش رہے. تم بھی صبر کرو جیسے انہوں نے صبر کیا اور عنقریب لوگ وہ دیکھ لیں گے کہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے اور بے شک فاسق لوگ ہی خسارے میں رہنے والے ہوں گے. اس کے بعد اپنے سامنے کھڑے ہوئے ایک بزرگ کا ہاتھ تھاما اور مجمع چھٹتا رہا اور راستہ بنتا گیا. اور وہاں پہ موجود بزرگوں نے بے اختیار اپنی زبان سے یہ کلمہ جاری کیا واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کے امین کے لیے کس کو منتخب کرے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے میں. اس کے علاوہ 8ویں امام نے ایک صحابی کو امام تقی کی پشت مبارک پر اس مہر کو دکھایا کہ جو ان کے شانے پر 2 شانوں کے درمیان پیٹھ پہ موجود تھی، بالکل اسی طرح جس طرح رسول اللہ کی پشت مبارک پر مہر نبوت موجود تھی. یہاں پر ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی یاد آتی ہے کہ جنہوں نے گہوارے میں کلام کیا جبکہ وہ چند مہینے کے تھے اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. قال انی عبد اللہ، اور انہوں نے کہا کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اور مجھے اس نے کتاب دی. وجعلنی نبیا، اور مجھے اس نے نبی بنایا. سورہ مریم آیت نمبر 30، سورہ کا نشان 19، آیت کا نشان 30. تو جب عیسیٰ علیہ السلام چند مہینوں کے ہو کر اپنے نبی ہونے کی گواہی دے سکتے ہیں تو امام 2.5 سال کے ہو کر اپنی امامت کی گواہی کیوں نہیں دے سکتے؟ یہ ہے وہ عیسیٰ کی شبیہ جس کا تذکرہ آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد بزرگوار نے کر دیا تھا. شہادت سے 3 سال پہلے آپ کے والد محترم آپ سے جدا ہوئے، اس وقت آپ کی عمر مبارک 5 سال تھی. یعنی فقط 5 سال کی عمر میں باپ کا سایہ آپ سے جدا ہو گیا، اور وقت شہادت آپ کی عمر، یعنی آپ کے والد کی شہادت کے وقت آپ کی عمر 8 سال تھی. اس کو 5 سال نہیں 8 سال کر لیں. یعنی جب جدا ہوئے تھے، کیونکہ وہ ان کو زندان میں ڈالا گیا تھا، شہادت سے پہلے آپ کی عمر 5 سال تھی اور وقت شہادت آپ کی عمر 8 سال تھی. آپ اندازہ لگا لیجئے کہ 8 سال کا بچہ جس کو امامت دی گئی ہو، اس نے کس طرح اس امامت کو نبھایا ہوگا. سب سے پہلا کام یا کرامت جو ان سے ظہور ہوئی امام کی شہادت کے ساتھ کہ وہ باعجاز خداوندی دعی و لفظ کرتے ہوئے مدینے سے خراسان آئے اور اپنے شہید والد کی تجہیز و تکفین میں حصہ لیا. کفن پہنانے کے بعد لوگوں سے یہ کہا کہ اب انہیں دفنانے کی تیاری کرو، اور یہ کہہ کر نماز پڑھا کر خود وہاں سے چلے آئے.
بادشاہ نے سرکاری نماز جنازہ پڑھائی اور ان کی تدفین عمل میں آئی۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ امام کو ولی عہدی دینے والا بھی مامون تھا اور امام کو شہید کرنے والا بھی مامون تھا۔ چنانچہ جب لوگوں کو اس بات کا علم ہوا کہ امام کو زہر دیا گیا ہے تو کسی کے ذہن میں بھی یہ شائبہ نہ تھا کہ مامون کے علاوہ کسی نے امام کو قتل کیا ہو۔ تمام لوگ اس بات پر متفق تھے کہ امام کو شہید کرنے والا، قتل کرنے والا خود مامون ہے۔ چنانچہ خطرے کی بو کو بھانپ کر اس نے اپنے دامن سے اس دھبے کو مٹانے کی کوشش کی اور امام کے صاحبزادے جو کہ اس وقت فقط 8 سال کے تھے بغداد طلب کر لیا کہ میں ان کو اپنا شاہی مہمان بناؤں گا، اپنے ساتھ رکھوں گا، عزت و تکریم دوں گا تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے جو اشکال ہے وہ محو ہو جائے۔ یہ بادشاہوں کی ایک خباثت ہوا کرتی ہے کہ جب وہ کسی کو بلاتے ہیں تو محل میں آنے سے پہلے ان کو کہیں رکواتے ہیں، انتظار کرواتے ہیں کہ میں ابھی مصروف ہوں، بعد میں آنا، کچھ دیر کے بعد آنا، شام میں آنا، کل آنا، 1 ہفتے بعد آنا۔ کیا مصروفیت ہوا کرتی تھی بادشاہوں کی؟ شطرنج کھیلنا، شراب پینا، رقص و سرور کی محفلیں برپا کرنا، لہو و لعب کے سامان میں مشغول رہنا، یہ ان کی مصروفیت ہوا کرتی تھی۔ اور یہ تو فقط ایک بچہ تھے لوگوں کے سامنے، لڑکا تھے لوگوں کے سامنے، عام سا بچہ، عام سا لڑکا۔ تو مامون نے گویا ان کو کسی خاطر میں نہ لانے کا ارادہ کر لیا، اور غالباً یہ بھول گیا یا جان بوجھ کے اس نے ارادتاً ایسا کیا کہ اس اثنا میں وہ شکار کے لیے چل پڑا۔ جب شکار کے لیے نکلا تو راستے میں امام جو اس وقت 8 سال کے بچے تھے اور بچوں کے ساتھ کھڑے نظر آئے۔ باقی بچے کھیل رہے تھے اور امام ان کو دیکھ رہے تھے۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، بازیچہ احتفال ہے دنیا میرے آگے۔ تو مامون کی سواری جب بچوں کے پاس سے گزری تو تمام بچے بھاگ کے وہاں سے فرار ہو گئے۔ یہ بالکل ایسا ہی کہ بچے کسی بھوت کو دیکھ لیں، کسی جن کو دیکھ لیں، کسی عفریت کو دیکھ لیں اور گھبرا کے بھاگ جائیں۔ لیکن یہ فرق ہے بادشاہ کی بادشاہت میں اور امام کی امامت میں۔ بادشاہ جسموں پر حکومت کرتا ہے اور امام دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ یہاں بادشاہ کو دیکھ کر بڑے تو کیا بچے ڈر کے مارے بھاگ گئے، اور وہاں جب ہمارے 8ویں امام مدینے سے نکلے خراسان کے لیے تو 24,000 لوگ، آپ کے دیدار کے لیے دوڑے کہ ہمیں آپ کا دیدار کرنا ہے، ہمیں آپ سے رسول کی حدیث سننی ہے، ہمیں آپ سے استفادہ کرنا ہے۔ نہ صرف دیدار کے لیے دوڑے بلکہ قلم و کرتاس لے کر بھی دوڑے کہ ہمیں اس سفر میں ہمیں پڑھا لکھا دے۔ امام کے کہیں رکنے کا بھی انتظار نہیں کیا۔ تو کہاں 24,000 لوگ امام کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہاں چند بچے بادشاہ کو دیکھ کے فرار ہو رہے ہیں۔ اور بادشاہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ یہ ہماری شان و شوکت، یہ روب و دبدبہ ہے کہ جس کی کوئی تاب نہیں لا سکتا۔ جب بادشاہ کی سواری بچوں کے پاس سے گزری تو وہاں فقط امام کھڑے ہوئے نظر آئے۔ امام کو دیکھ کے مامون نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا کہ تم کیوں نہیں بھاگے؟ امام نے جواب دیا، رستہ اتنا تنگ نہ تھا اور میں مجرم نہ تھا، اب سوائے اس کے کیا ہو سکتا ہے کہ تو بے جرم و خطا سزا دیتا ہو جس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کتنی خوبصورت بات کہ راستہ اتنا تنگ نہیں ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، اگر آپ کی روڈ بہت وسیع ہو، 3 4 5 لینز ہو اس میں، تو آپ کو ہارن دینے کی ضرورت نہیں ہے،
آپ گاڑی کو اوورٹیک کرنے کی بجائے کسی اور لین پہ چلے جائیں. تو جب رستہ بہت وسیع ہو تو ٹھیک ہے، بادشاہ کی سواری جو ہے وہ کہیں سے بھی گزر سکتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھاگتا وہی ہے جس نے کوئی جرم کیا ہو. پولیس کی وین آ جائے ابھی آپ کے علاقے میں تو پہلے کون روپوش ہوگا؟ جس نے کوئی قتل کیا ہو، جس نے کوئی ڈکیتی کی ہو، جس نے کوئی کرپشن کی ہو. متقی پرہیزگار نیک آدمی اپنے گھر سے نہیں بھاگے گا، اپنی جگہ کو نہیں چھوڑے گا. تو جس نے کبھی کوئی ترک اولا ہی نہ کیا ہو، گناہ تو دور کی بات، تو وہ کیوں رستہ چھوڑ دے اور وہاں سے چلا جائے؟ جب امام نے جواب دیا کہ راستہ تنگ نہ تھا، میں گناہگار نہیں تھا سوائے اس بات کے کہ تو بے جرم و خطا سزا دیتا ہو جس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. امام یہ جواب سن کر بہت حیران ہوا. یہاں پہ رک کر امام کا حسن زن دیکھیے. امام کس سے حسن زن کر رہے ہیں؟ اپنے باپ کے قاتل سے. یہ شخص ان کے باپ کو چند مہینے پہلے قتل کر چکا ہے. کس جرم میں؟ بغیر کسی جرم میں، بے جرم و خطا، اور پھر بھی امام کہہ رہے ہیں. تو یہ ہمیں حسن زن سکھلاتا ہے کہ امام اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ حسن زن کر رہے ہیں. ہم اپنے گھر والوں، اپنے رشتہ داروں، اڑوس پڑوس اور دوستوں کے ساتھ حسن زن نہیں کرتے. امام نے جواب دے دیا. مامون حیرت زدہ رہ گیا، اپنے شکار پہ چل پڑا. ایک ہرن کو دیکھ کر اپنے باز کو اڑایا. واپسی میں وہ باز اپنے منہ میں ایک مچھلی لے کر آیا. مامون نے وہ مچھلی اپنے ہاتھ میں دبا لی اور واپسی میں وہیں سے گزرا جہاں سے آیا تھا. امام وہیں کھڑے ہوئے تھے. سوچا اس بچے کا دوبارہ امتحان لوں اور یہ کہا کہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. دیکھیں، علمی طور پر کسی کو قائل کرنا اور علمی ہیبت کسی پہ ڈالنا اور بات ہے، اس کے لیے آپ تیاری کر سکتے ہیں. لیکن غیب کی خبر لانا یہ کام آدمی کا کام نہیں. یہ وہی کر سکتا ہے جو منتخب شدہ ہو، جو مرتضی ہو، جو امام ہو. امام نے کہا کہ خدا نے آسمان و زمین کے درمیان دریا پیدا کیے، اس دریا میں مچھلیاں پیدا کی، بادشاہوں کو ذوق شکار دیا، وہ شکار کے لیے نکلے اور اپنے ہاتھ کی مٹھی میں مچھلی کو بند کر کر ہم وحی کے امینوں کا اور ائمہ کا امتحان لیتے ہیں. جب بادشاہ نے پوچھا کہ تم ہو کون، مامون نے کہا کہ تم ہو کون، تو پھر اپنا تعارف کروایا کہ میں امام محمد تقی بن علی رضا علیہ السلام ہوں. اب مامون کے ذہن میں وہ تمام باتیں گھومنے لگی جو آپ کے والد بزرگوار سے وابستہ تھی. یعنی ان کو بلانا، ولی عہد بنانا، اپنی بڑی بیٹی سے ان کا نکاح کرنا اور پھر شہید قتل کر دینا. فوراً اس کو یاد آیا کہ میں نے تو بلایا اس لیے تھا کہ میں تعظیم و تکریم کروں گا تاکہ اپنے دامن سے قتل کا دھبا، خون کا دھبا مٹاؤں. چنانچہ اس نے فوراً ارادہ کیا کہ میں آپ سے اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح کروں گا، ام الفضل کا. اور ان کو وہ محل میں لے کر آ گیا. فوراً محل میں آ کے جب اس نے یہ اعلان کیا کہ ہم اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح، بڑی بیٹی کا نکاح وہ کر چکا تھا ان کے والد محترم سے، 8ویں امام سے، اب چھوٹی بیٹی ام الفضل کا نکاح وہ دوبارہ کرنا چاہتا تھا ان سے. تو لوگوں نے جو ہے واویلا مچانا شروع کر دیا کہ آپ اس سے پہلے غلطی کر چکے ہیں، اور وہ غلطی اس سے پہلے کہ کسی بہت بڑے نقصان کا پیش خیمہ بندی، ہم نے اس غلطی کا کفارہ ادا کیا اور امام کو اپنے رستے سے ہٹایا. بڑی مشکل سے امام کا رعب و دبدبہ اور ہیبت اور فضیلت لوگوں کے دلوں سے محو ہوئی ہے. اب آپ نے ان کے بیٹے کو اپنا داماد بنانے کا ارادہ کر لیا ہے، جو پھر ایک خطرناک غلطی ہے. اور اگر پہلے امام ناکام ہوئے تو ہو سکتا ہے ان کا بیٹا کامیاب ہو جائے اور آپ کی خلافت خطرے میں پڑ جائے. لیکن امام مامون جو ہے اپنی بات پہ بضد تھا کہ نہیں، میں امام کے بیٹے کو اپنا داماد ضرور بناؤں گا. اور جب لوگ
تھک ہار گئے تو امام مامون کو اس طرح قائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ ضرور بنائیے، لیکن پہلے یہ ثابت تو کیجئے کہ یہ بچہ عالم ہے یا علم رکھتا ہے. یہ تو ایک بچہ ہے 8 سال کا نا عمر کم عمر لڑکا، اس کو تو کوئی علم نہیں، تو کس بنیاد پر آپ اس کو اپنا داماد بنا رہے ہیں؟ تو مامون نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس کی علمیت کا امتحان لے لیتے ہیں، اور اگر تم نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ بچہ ہی ہے اور علم کچھ نہیں رکھتا تو ٹھیک ہے، ہم اپنا ارادہ تبدیل کر لیں گے. یہاں سے امام کی علمی خدمات کا سفر شروع ہوتا ہے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد. اب یحییٰ ابن اقسم سے ایک مناظرہ ہوا، پہلا ڈسکشن، جب آپ کی عمر مبارک فقط 8 یا 9 سال تھی، اور یحییٰ ابن اقسم جو اس وقت قاضی القضاء تھا، چیف جسٹس تھا، سب سے بڑا عالم دین تھا غیر شیعہ افراد میں، اس کو بلایا گیا کہ تم ان سے کوئی سوال کرو. آپ کو معلوم ہے آپ کے علم دین میں بہت سارے سبجیکٹس ہیں، بہت سارے مضامین ہیں، فقہ ہے، قرآن ہے، تاریخ ہے، عقائد ہے، اخلاقیات ہے. مشکل ترین مضمون، تمام لوگ اس بات پر گواہ ہیں کہ فقہ ہے. خشک ترین، مشکل ترین، ثقیل ترین مضمون فقہ ہے. اور فقہ میں بھی سب سے مشکل موضوع حج کا موضوع ہے. حج سے متعلق مسائل ہیں. حتیٰ کہ کچھ علماء تو حج کے مسائل اس بات کو کہہ کے انکار کرتے تھے بتانے سے کہ ہم حج پہ نہیں جاتے، اس لیے ان علماء سے رجوع کیا جائے جو حج پر آتے جاتے رہتے. پھر حج جیسے موضوع میں بھی سب سے مشکل موضوع کفاروں کا مسئلہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حج میں جب احرام آدمی پہنتا ہے تو بہت ساری پابندیاں اس پہ عائد ہو جاتی ہیں، بہت سارے حلال کام اس پہ حرام ہو جاتے ہیں. آئینہ نہیں دیکھ سکتا، وہ خوشبو نہیں سونگھ سکتا، لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا، وغیرہ وغیرہ. تو اس نے امام سے کفارے کا مسئلہ پوچھ لیا کہ اگر ایک شخص حالت احرام میں شکار کرے تو وہ کیا کفارہ دے گا. اب آپ دیکھیے، ایک بچے سے اس کی عمر کو مد نظر رکھتے ہوئے چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے کچھ آسان سوال پوچھے جاتے، جب وہ آسان سوالوں کے جواب دے دیتا تو پھر مشکل سوال. اس نے سوال ہی ایسا پوچھا کہ خدا نخواستہ وہ بچہ یہ سوال سن کر خاموش ہو جائے، چکرا جائے. لیکن وہ بچہ تو نہیں تھا، وہ تو امام تھا اپنے زمانے کا. وہ امام ناطق تھا، سامت بھی نہیں تھا. اگر 2 امام ہو تو ایک ناطق ہوتا ہے، ایک سامت ہوتا ہے. امام ناطق تھے، 8ویں امام کی شہادت ہو چکی تھی. امام تقی نے کہا کہ تمہارا سوال نامکمل ہے، ادھورا ہے. اس نے کہا کیسے؟ امام نے کہا کہ تمہارے اس سوال کی 22 صورتیں بنتی ہیں، یعنی تمہارے اس سوال سے 22 سوال نکل سکتے ہیں، اور ان 22 سوالوں میں تم نے کون سا سوال پوچھنا چاہا ہے. اب اس بیچارے کو وہ 22 شقیں ہی نہیں پتا، 2 شقیں اس کو نہیں پتا، تو وہ 22 شقیں کیا بتائیں. وہ گھبرا گیا. اس نے کہا 22 شقیں؟ کون سی 22 شقیں؟ چلیں آپ ہی بدلا دیں کون سی 22 شقیں. تو امام نے ان شقوں کو بتانا شروع کیا کہ یہ بتاؤ کہ شکار حدود حرم میں کیا گیا تھا، حدود حرم سے باہر کیا گیا تھا. شکار کرنے والا باخبر تھا یا بے خبر تھا. شکار آمدن کیا گیا یا سہون کیا گیا. شکار آزاد شخص نے کیا یا غلام نے کیا. شکار کرنے والا بالغ تھا یا نابالغ تھا. شکار پہلی مرتبہ کیا گیا یا کئی مرتبہ کیا جا چکا تھا. شکار پرندے کا تھا یا جانور کا تھا. شکار اگر جانور کا تھا تو جانور چھوٹا تھا یا بڑا تھا. کرنے والا اپنے شکار پہ نادم تھا یا مصر تھا. شکار رات میں کیا گیا یا دن میں کیا گیا. احرام عمرے کا تھا یا حج کا تھا. اور یہ سن کر مامون اور یحییٰ ابن اقسم دونوں چکرا کے گر پڑے. ایک درود پڑھ دے محمد علیہ وسلم. اسی وقت مامون نے حکم دیا کہ امام خطبہ نکاح شروع کریں.
امام نے خود اپنا خطبہ نکاح پڑھا اور اسی وقت خطبہ نکاح ہوا. خطبہ نکاح کے بعد کھانا ہوا. اس کے بعد مامون نے کہا اب آپ ہی ان شقوں کی تفصیل اور کفارہ جات بتا دیں. پھر امام نے ان کفاروں کو بتانا شروع کیا. اس کے بعد مامون کو ہری ہری سوجی، مطلب بادشاہ وقت تو دونوں کو لڑا کر دونوں فریقین کو خوش ہوا کرتے تھے. ان کو تو کچھ جواب نہ دینا ہے نہ سوال کرنا ہے، وہ کسی کے لینے میں نہ دینے میں. تو انہوں نے کہا کہ امام اس نے آپ سے سوال کر لیا، اب آپ اس سے سوال کریں. اب یا ابن اقسم کہ پریشان کہ مجھے تو سوال کرنا نہیں آتا تو میں ان کے سوال کا جواب کیا دوں گا. اچھا امام چاہتے تو پھر کوئی مشکل سوال کرتے، حج سے متعلق یا ایسا سوال جو بالکل یونیک ہو اور جس سے عموماً لوگوں کا واسطہ نہ ہو. لیکن بادشاہوں کا، وزیروں کا واسطہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ شراب، شباب، کباب، بس یہی چیزیں ہوتی ہیں. امام نے اس سے پوچھا یہ بتا وہ کون سی عورت ہے جو ایک مرد پر 4 مرتبہ حلال اور 4 مرتبہ حرام ہوتی ہے؟ اب وہ پھر چکرا کے رہ گیا، کہنے لگا میں تو بتا ہی نہیں سکتا، آپ ہی بتلا دیجئے. تو امام نے کہا کہ اگر کوئی عورت کسی کی کنیز ہو تو وہ ایک شخص پہ حرام ہے، اگر وہ شخص اس کو خرید لے تو وہ کنیز حلال ہے، آزاد کر دے تو پھر حرام ہے، پھر عقد کر لے تو پھر حلال ہے، پھر صیغہ اظہار پڑھ لے یعنی یہ کہہ دے تو میری ماں جیسی تو اس پہ پھر حرام، کفارہ دے دے تو پھر حلال، طلاق دے دے تو پھر حرام، اور رجوع کر لے تو پھر حلال. تو چنانچہ امام کے سوال اور جواب سے پورا دربار مکمل طور پہ مطمئن ہو گیا کہ یہ لڑکا نہ صرف داماد بننے کے لائق ہے بلکہ خود مامون کی جگہ بیٹھنے کے لائق ہے، جیسے خود ان کے والد بزرگوار کے بارے میں کہا جا چکا تھا. ایک درود پڑھ دیں مامون. امام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے ایک نشست میں 30,000 سوالات کے جواب دیے، جو نشست مسلسل 3 دن تک جاری رہی. اور اس وقت ان کی عمر کوئی 24 سال یا 23 سال نہیں تھی، فقط 9 سال تھی. اور بعض اوقات تو ایسا ہوا کرتا تھا کہ سوال کرنے والے سے پہلے اس کا جواب دے دیا جاتا. کوئی لفافہ بڑھاتا سوال کا، امام اس کو کھول کے پڑھنے کی زحمت نہ کرتے، اسی وقت اس کو لفافہ دے دیا جاتا کہ اس میں تمہارے سوال کا. یہ بتلا رہا ہے کہ امام فقط کسبی علم کے حامل نہیں تھے بلکہ وہ وہبی علم کے حامل تھے. ان کا علم اللہ کی طرف سے تھا، ان کا علم دنیاوی علم نہیں تھا کہ جو لوگوں سے لیا جائے، کہ جس کے لیے پہلے آپ کو سوال معلوم ہو اس کے بعد جواب. اس کے بعد امام کی کرامات، اس کا تذکرہ انشاءاللہ 5 منٹ کے وقفے کے بعد. ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلسلہ گفتگو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں ہم نے روکا تھا. ہماری گفتگو کا اگلا مرحلہ کرامات. جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ علم و تقوی یا علم و عمل ان لوگوں کے لیے ثبوت امامت یا ثبوت نبوت ہوا کرتا ہے کہ جو خود تقوی و پرہیزگاری کی طرف راغب ہوں، شرافت کی طرف مائل ہوں، خواص الناس ہوں. لیکن عوام الناس کے لیے، جہلا کے لیے، فاسق و فاجر کے لیے یا کم علم لوگوں کے لیے، ضدی لوگوں کے لیے، دشمن لوگوں کے لیے پھر کرامات کا سہارا لیا جاتا ہے، جس سے بات بہت آسانی سے بہت کم وقت میں سمجھ میں آ جاتی ہے. کرامت یا معجزہ اور جادو میں یہ فرق ہے کہ جادو کے لیے تیاری کی جاتی ہے، خاص مقام اور خاص وقت کا تعین کیا جاتا ہے. جادو نظر کا دھوکہ ہوا کرتا ہے اور آسمانوں پر جادوگروں کا بس نہیں چلتا. کرامت کے لیے تیاری کی ضرورت نہیں، مقام اور وقت یا امر طے کرنے کی ضرورت نہیں. کسی بھی وقت کہیں بھی نبی یا امام یہ معجزہ یہ کرامت کر کے دکھا سکتا ہے. نظر کا دھوکہ نہیں، حقیقت ہوا کرتا ہے. اور آسمانوں پر بھی
نمودار ہو جاتا ہے، جیسے شق القمر کا واقعہ۔ ایک بہت دلچسپ، بہت مختصر سا واقعہ، لیکن اس میں کئی نکات پوشیدہ ہیں۔ ہم اپنے زمانے میں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے زمانے کا فسانہ من گھڑت بات ہو، میتھ جسے کہتے ہیں انگلش میں، کہ لوگ شیعوں کے گھر کا پانی نہیں پیتے، شیعوں کے گھر کھانا نہیں کھاتے۔ عجیب و غریب غیر شیعہ افراد میں یہ بات مشہور ہے کہ شیعہ حضرات شاید کچھ ملا کے دے دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس سے بڑھ کر یہ کہا کہ تھوک کے پلاتے ہیں۔ ایک ہم نے پڑھے لکھے ڈاکٹر دوست سے جب اس بارے میں پوچھا تو ہمیں یہ توقع تھی کہ بہتر جواب ملے گا۔ اس نے کہا یار کہہ تو نہیں سکتے، لیکن ہم نے سنا ہے، ہماری فلاں پھپھو بتایا کرتی تھی، وہ کسی پڑوس میں جایا کرتی تھی، وہ شیعہ تھے، وہ ان کو روزانہ پان کھلایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ ان کی غیر موجودگی میں جب پان کھول کے دیکھا تو کتے کے ساتھ چوہے کی مینگنیاں بھی۔ تو لوگوں نے ایسی ایسی عجیب باتیں مشہور کر رکھی ہیں کہ یہ کیوں ہیں باتیں مشہور کر رکھی کہ اگر آپ اول تو کسی شیعہ سے دوستی کرنی ہی نہیں ہے، راہ و رسم بڑھانا ہی نہیں ہے، رشتے ناتے تو بہت دور کی بات، اگر دوستی ہو جائے جیسے کلاس میں، بزنس میں، آفس میں، مجبوری میں، تو زیادہ دیر نہیں بیٹھنا۔ اب زیادہ دیر بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ چلو پانی اور کھانے سے متعلق افسانے گڑھ دو، کیونکہ آدمی زیادہ دیر بیٹھتا ہے تو پھر پانی بھی پیتا ہے، کولڈ ڈرنک بھی پیتا ہے، چائے بھی پیتا ہے، پھر کھانا بھی کھاتا ہے۔ تو جب آپ ان پہ یہ پابندی لگا دیں گے کہ شیعوں کے گھر کا پانی اور کھانا نہیں کھانا، نہ پانی پینا، تو وہ زیادہ دیر بیٹھنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ جب زیادہ دیر نہیں بیٹھو گے تو اظہار خیال نہیں ہوگا، تبصرہ تذکرہ نہیں ہوگا، مناظرہ نہیں ہوگا، گفتگو شنید نہیں ہوگی، ایک طرف کا نظریہ دوسری طرف منتقل نہیں ہوگا۔ اس لیے اس قسم کے افسانے گڑھے گئے۔ یہ امام کے زمانے میں بھی افسانے تھے، یہ فقط ہمارے برصغیر پاک و ہند کے شاخصانے نہیں، اس زمانے کے افسانے ہیں۔ محمد بن علی ایک شخص دشمن اہل بیت کسی طرح، جسے کہتے ہیں کہ بائی چانس، کسی اور کے ساتھ امام کے گھر میں وارد ہوا، کسی دوا کو استعمال کیا کرتا تھا بیماری کے سبب، جس کی وجہ سے اس کو پیاس بہت لگتی تھی۔ اس کو اتنی شدید پیاس لگی، لیکن اس کے باوجود اس نے امام سے پانی نہیں مانگا کہ شیعوں کے گھر کا پانی نہیں پینا چاہیے۔ شیعوں کے گھر کا پانی اتنا خطرناک ہے تو ان کے امام کے گھر کا پانی کیسا ہوگا؟ امام نے اس کی اس ضرورت کو بھانپ لیا اور فوراً اپنے غلام کو کہا کہ ایک گلاس پانی لے کر آؤ۔ جب وہ پانی لے کر آیا، غلام تو بے تابانہ شدت پیاس کو برداشت نہ کر سکا اور وہ پانی پی گیا، اور اس کے بعد یہ حیران بھی ہوا کہ شیعوں کے امام کو میرے دل کا حال کیسے پتہ چل گیا۔ یہاں پر ہم صرف یہ کہیں گے کہ ہم ان لوگوں کے ماننے والے ہیں کہ جو اپنا لعاب یعنی تھوک کنویں میں ڈالیں تو پانی شیریں ہو جائے، چشم میں لگائیں کنویں میں ڈالیں تو پانی شیریں ہو جائے، چشم پہ لگائیں تو آشوب چشم جاتا رہے، کسی کنکر پہ لگا کر کسی کے منہ میں ڈال دیں تو 70 زبانوں کا ماہر ہو جائے۔ تو یہ کہنا کہ فلاں تھوک کے پلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ بھی پی لیں تو بھی آپ کو شفا ہو جائے۔ اول تو ہم نہیں کرتے ایسے، لیکن ہم جن کے ماننے والے ہیں ہمیں پورا یقین ہے کہ ہمارے لعاب میں بھی اللہ نے کچھ نہ کچھ تاثیر رکھی ہوگی۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ ایک شخص زیدی عقیدے کا حامل امام کی امامت پہ یقین نہیں رکھتا تھا۔ اس زمانے میں کچھ لوگوں نے 8ویں امام کو امام نہیں مانا، کیونکہ اس سے پہلے ہمارے 7ویں امام زندان میں تھے 14 سال، اور آپ کو میں نے بتایا بھی ہوگا کچھ لوگوں کے پاس امام کے پیسے تھے، بیت المال، خمس، صدقہ، زکوٰۃ وغیرہ کے، تو ان پیسوں کو ہڑپ کرنے کے چکر میں امام کی امامت سے انکار کر دیا کہ دینے پڑ جائیں گے، اور قیامت میں جو لینے کے دینے پڑ گئے تو کیا ہوگا یہ لوگوں کو احساس نہیں۔ چنانچہ ایک شخص جو نہ 7ویں امام
کا قائل تھا نہ 8ویں کا. جب وہ امام کے گھر کے پاس سے گزرا تو دیکھا لوگوں کا ایک ہجوم ہے, امام کی عزت و تکریم کے لیے تانتے بنے ہوئے, تو دیکھ کر مسکرایا کہ دیکھو کتنے بے وقوف احمق لوگ ہیں کہ ایک بچے کو عزت دے رہے ہیں. امام وہیں سے اپنی جگہ سے چلائے کہ جو شخص ہماری اطاعت سے انحراف کرے گا جہنم میں اوندھے منہ گرے گا. ایک دم سے وہ گھبرا گیا کہ امام کو میرے دل کا حال کیسے معلوم. فوراً اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو جادو بھی آتا ہے. دوبارہ امام گویا ہوئے, یہ تمہارا خیال باطل ہے, اپنے عقیدے کی اصلاح کرو. چنانچہ فوراً آپ کے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا کہ میں آپ کی امامت پر ایمان لایا. اسی طرح کا واقعہ خود رسول اللہ کے لیے حوالے سے بھی ملتا ہے. جب ابو سفیان مکے میں مدینے میں ملنے آیا اور معافی تلافی کی درخواست کی اور رسول اللہ نے قبول کر لیا اور وہ مسلمان بھی ہو گیا, جب جانے لگا تو دل میں خیال آیا کہ میں نے خواہ میں محمد کی بیعت کی, ایمان لایا, اگر تھوڑی سی کوشش کر لیتا, لوگوں کو تیار کر لیتا تو محمد پہ غالب آ جاتا. نہیں, بلکہ اس نے یہ سوچنا شروع کیا کہ تھوڑی سی محنت کر لیتا تو رسول کے خیمے سے آواز آئی تو تب بھی تو مجھ پر غالب نہ آتا. پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیران اور پریشان کہ رسول تو تھے نہیں, رسول نے میرے دل کا خیال کیسے جان لیا. تو آپ دیکھ لیجئے ہمارے ائمہ کی کرامات میں, معجزات میں جھلک ہے, ایک مشابہت ہے, ایک تمثیل ہے خود رسول کی اور ان سے پہلے انبیاء کی بھی. تو کس طرح یہ رسول اور نبیوں کی ضروریت نہ قرار پائیں. اب آئیے امام کے اخلاق کی طرف چلتے ہیں. چند موتی اپنی عملی زندگی کے لیے یہاں سے چنتے ہیں. ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد کا. اس دور کے بادشاہ امام کو ستانے میں, امام کو پریشان کرنے میں, امام کو نعوذ باللہ راہ حق سے ہٹانے میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کرتے تھے. جو حربہ ملتا وہ استعمال کرتے اور کسی طرح امام کو بے عزت کرنے کی فکر میں رہتے, نعوذ باللہ. 7ویں امام کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ زندان میں عورتوں کو بھیجا گیا, کس طرح وہ ان کو گناہ کی طرف مائل کریں. امام تقی کے لیے 100 عورتوں کو منتخب کیا گیا کہ جن کے ہاتھوں میں ساغر و پیالے ہوتے, جو امام کے ارد گرد گھومتی اور امام عبادت میں مصروف ہوتے, اور وہ چاہتے کہ امام اپنی عبادت سے توجہ ہٹائیں اور امام ان کو نظر اٹھا کے نہ دیکھتے. ہم یہاں بچوں کو کہتے ہیں کہ ٹی وی بند کر دو, اپنی نظروں کی حفاظت کرو, کوئی آواز ہمیں آ جائے تو ہماری نظر, ہماری توجہ جو ہے وہ فوراً جو ہے منتشر ہو جاتی ہے. آج کل کے نوجوانوں کو اس بات سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہ فقط آج کل کے دور کا فتنہ نہیں ہے. انٹرنیٹ ہے, میڈیا ہے, موبائل ہے, اور اب سڑکوں پہ لگے سائن بورڈز ہیں کہ جو بیچارہ انٹرنیٹ, ٹی وی اور دیگر مقامات سے بے حجاب عورتوں سے استفادہ نہ کرتا ہو, وہ اگر باہر نکلے تو سائن بورڈ سے استفادہ کرے. اور وہ ماشاءاللہ ہوتے بھی اتنے اونچے اونچے ہیں, لگتا ہے کہ آسمان سے کوئی گری ہے اور سائن بورڈ پہ اٹکی ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ میرے حصے کی حور تو نہیں, نظر اٹھا کے دیکھ لوں تھوڑی دیر کے لیے, شاید مجھے پکار لے. تو نعوذ باللہ یہ آپ دیکھ لیجئے ایک ایک سائن بورڈ کا جو کرایہ جو ہم نے آج سے 20 سال پہلے سنا تھا 3,000 روپے پر ڈے, 3,000 پر ڈے, آج کیا اس کا کرایہ ہوگا. تو ہمارے اعتراف میں بے حجابیت, فحاشیت عروج پر ہے کہ کسی طرح انسان کو اپنے رستے سے ہٹایا جائے. اور جو ہم سنتے ہیں نا کہ دجال جب آئے گا تو ایک ہاتھ میں بے حجاب عورتیں, دوسرے ہاتھ میں موسیقی کے آلات. یہ جو فتنے ہیں یہ اس وقت بھی موجود ہیں. اس وقت آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں یہی 2 فتنے ہیں. ٹی وی سے آپ یہ 2 چیزیں نکال لیں, چاہے وہ چائے کا اشتہار ہو, چاہے وہ موبائل کا اشتہار ہو, چاہے وہ کسی چیز کا اشتہار ہو, یہ 2 چیزیں آپ نکال دیں تو رہ کیا جاتا ہے. پہلے لوگ جب ڈرامے آتے تھے تو دیکھتے تھے, جب وقفہ آتا تھا تو اٹھ کے چلے جاتے تھے. اب جب جو ہے ڈرامہ آتا ہے تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں, اشتہار آتے ہیں تو بیٹھے رہتے ہیں. یہ مطلب لوگوں کا حال ہو گیا ہے. تو یہ حربے پرانے حربے,
آج کل کے حربے نہیں ہیں، اور آنے والے دور میں بھی یہی حربے ہوں گے، یہی دو حربے ہوں گے کہ جن کو کیش کیا جائے گا۔ اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ ان بے حجاب عورتوں کو باقاعدہ سفیر بنایا جاتا ہے، ان کو بڑے بڑے کاموں میں نمائندگی دی جاتی ہے کہ آپ جو ہے غربت دور کریں، آپ جو ہے وہ جہالت دور کریں، آپ جو ہے لوگوں کے درمیان جو ہے وہ مصالحت کروائیں۔ تو یہ فتنہ پہلے بھی تھا، یہ آزمائش پہلے بھی تھی، آج بھی ہے اور آنے والے دور میں بھی ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں پہلے سے تیار ہونا چاہیے۔ جب امام پر بادشاہ کا زور نہیں چلا تو امام کو اپنے دربار میں طلب کیا اور وہاں پہ ایک میوزیکل کنسرٹ منعقد کروایا۔ ابھی آپ کے یہاں انچولی میں کسی گراؤنڈ پہ میوزیکل کنسرٹ ہو جائے، کچھ نہ کچھ نہیں تو لوگ فقط دیکھنے کے لیے پہنچ جائیں، دیکھیں تو کون آیا ہے۔ تو اس زمانے کا جو مشہور سنگر تھا، پاپ سنگر تھا یا کلاسیکل سنگر تھا، مخارق نام تھا اس کا، اس کو بلایا، اس کو کہا کہ تم موسیقی بجاؤ۔ عورتیں پھر موسیقی، یعنی جو فسق و فجور کا ماحول ہو سکتا ہے وہ بادشاہ نے وہاں پہ روا رکھا۔ امام بیٹھے رہے، ان کی نظریں نیچی رہیں، اپنی عبادت میں مصروف رہے، اور ایک دفعہ جب بدتمیزی عروج پر ہو گئی، یعنی مامون اور وہ جو دیگر افراد ہیں جنہوں نے رکنے کا نام نہیں لیا، تو امام نے نظر اٹھا کے اس شخص یعنی مخارق کو کہا کہ اے بوڑھے شخص، بلکہ یہ کہا کہ اے بڑی داڑھی والے شخص۔ اس زمانے میں داڑھی رکھنا فیشن تھا، لوگ جو ہے داڑھی رکھ کے سارے کام کیا کرتے تھے۔ تو آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ داڑھی والوں سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ گناہ نہ کریں، اس زمانے میں ایک وہ ثقافت تھی۔ تو اے بڑی داڑھی والے شخص، کیا تجھے خوف خدا نہیں؟ یہ سنتے ہی مخارق کے ہاتھ سے تمبورا، جو اس زمانے کا گٹار ہوا کرتا تھا، وہ گر گیا اور ہمیشہ کے لیے اس کا ہاتھ فالج زدہ ہو گیا۔ اب دیکھیے ہمارے امام میں یہ طاقت ہے کہ اگر پہلے سے فالج گرا ہو تو دعائے مشلول سکھا کر فالج صحیح کر دیں، دور کر دیں، ہاتھ صحیح کر دیں، اس کو دور کر دیں۔ اور یہ بھی طاقت ہے کہ ایک صحیح ہاتھ کو فالج زدہ بنا دیں۔ یہ ہے ہمارے ائمہ میں مشابہت، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد۔ کہتے ہیں کہ ام الفضل سے جب امام کا عقد ہوا تو ام الفضل ظاہر سی بات ایک وہ شہزادی تھی، ناز و نعم میں پلی تھی، پیمپرڈ چائلڈ یا بگڑی ہوئی اولاد جسے کہتے ہیں وہ تھی۔ امام کے ساتھ جب مدینے جانا پڑ گیا تو اس کو وہ سادہ سی زندگی، تقوی سے بھرپور زندگی، مطلب ایک تو وہ زمانہ تھا کہ جب کسی نے بی بی فضہ سے کہا کہ تمہاری جنت تو پکی، تم بڑی خوش قسمت ہو، تو اس نے کہا اے بدبخت، اہل بیت کی کنیزی کے بعد کس کو جنت کی پڑی ہے؟ ایک زمانہ وہ تھا، اور اب یہ زمانہ کہ ایک عورت بیوی ہے امام کی اور اس کو امام کا ماحول راس نہیں آ رہا، بار بار وہ خطوط لکھتی ہے اپنے باپ کو اور باپ جو ہے وہ اس کی نہیں سنتا۔ ایک وقت جب غالباً امام بھی وہیں تھے، مامون کے پاس آئی، مامون اس وقت جو ہے نشے میں تھا اور اس نے شکایت کرنی شروع کر دی امام کی۔ غصے میں اس نے تلوار نکالی، سواری پہ سوار ہوا، غلام کو ساتھ لیا، امام کے مکان پہ پہنچا اور امام کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ بھی بس نہ چلا تو پھر تلوار کو ان کی گردن پہ رکھ کر ذبح کر دیا اور واپس آ کر سو گیا۔ ام الفضل رات بھر کانپتی رہی، روتی رہی۔ صبح جب مامون کی آنکھ کھلی تو اپنی بیٹی کو روتا ہوا دیکھا تو اس نے کہا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کل رات آپ نے یہ کیا ہے، اب میرے شوہر کو قتل کر دیا۔ مامون بڑا پریشان ہوا، اپنے غلام کو بلا کر پوچھا، غلام نے کہا ہاں بالکل آپ نے میرے سامنے قتل کیا، ٹکڑے ٹکڑے کیے امام کے جسم کے۔ تو مامون نے اپنے غلام کو کہا جاؤ بھاگ کے دیکھ کر آؤ کہ امام کا کیا حال ہے۔ جب غلام وہاں گیا تو دیکھا بڑے مزے سے امام لحاف میں سو رہے ہیں۔ اللہم صلی علی امام کو بیدار کیا کہ زندہ ہے یا نہیں، امام کو اٹھایا اور پھر مزید تصدیق کرنے کے لیے کہا کہ آپ کی قمیض میں لینا چاہتا ہوں تبرکن، کہ تاکہ اپنے ساتھ رکھوں، اپنے ساتھ مرنے کے بعد قبر میں لے جاؤں کہ میرے لیے وسیلہ مغفرت بن جائے۔ امام نے کہا میرے پاس بہت ساری قمیضیں ہیں، چاہوں تو وہ لے جاؤں۔ اس نے کہا نہیں مجھے یہی قمیض چاہیے جو اس وقت آپ پہنے میں ہیں۔ امام سمجھ گئے یہ چاہ کیا رہا ہے۔ امام نے قمیض اتار کے اس کو دی تو اس نے دیکھا
کہ آپ کے جسم پہ ایک خراش تک نہ تھی. قمیض لے کر مامون کے پاس واپس آیا, کہنے لگا کہ امام تو زندہ صحیح سلامت ہے, جسم پر ایک خراش نہیں. تو مامون جو ہے اور چکرا گیا, اور اس نے اپنے ایک دوست کو بہت سارے تحفے تحائف درم و دینار دے کے بھیجا کہ جاؤ امام سے کہو کہ مجھے معاف کر دے. وہ دوست درباری امام کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں, اور وہ نشے میں تھا اور اس سے غلطی ہو گئی. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جب مامون کی امام سے ملاقات ہوئی تو مامون نے امام سے پوچھا وہ کیا وجہ تھی, کس سبب آپ کے بدن کو ایک گزند نہ پہنچی اور آپ زندہ سلامت رہے. تو امام نے ایک تعویذ نکال کے دکھایا کہ یہ وہ تعویذ ہے جو ہماری جدہ نے ہم کو دیا ہے, جو ہمارے پاس رہتا ہے, سوائے موت کے ہر قسم کی مصیبت سے ہم کو بچا سکتا ہے. حرز جواد کا تعویذ. جب مامون نے امام سے وہ تعویذ طلب کیا تو امام نے وہ تعویذ اس کو بھی دیا, اپنے قاتل کو, اپنے باپ کے قاتل کو وہ تعویذ کہ جو اس کی حفاظت کرے. یہ امام کی جود و سخا تھی کہ وہ جواد کہلائے. یہ امام کا جسے کہتے ہیں کہ اپنے دشمنوں سے برتاؤ تھا کہ جو ہمیں بتلاتا ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کیا دوستوں سے کیسے برتاؤ کریں. امام نے اپنے دشمنوں سے وہ برتاؤ کیا کہ جو اپنے ہم دوستوں سے نہیں کیا کرتے. یہ وہی اخلاق ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمنوں سے روا رکھا کہ آج تک لوگ یہ نہیں فیصلہ کر پائے کہ کون رسول کا دشمن تھا, کون رسول کا دوست. اس کے بعد کہ امام اس قسم کا اخلاق روا رکھا اپنے دشمنوں سے, لوگ آج تک نہیں فیصلہ کر پائے کہ کون اماموں کا دشمن تھا, کون ان کا دوست. اب آئیے امام کی ازدواجی زندگی سے متعلق چند گزارشات. ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد. آپ کی پہلی بیوی ام الفضل, مامون کی چھوٹی بیٹی, 2003 سے 2018 تک اس نے مسلسل مامون کو آپ کے بارے میں شکایت نامے لکھے, اور جب مامون کا انتقال ہو گیا تو اس نے اپنے چچا معتصم کے بادشاہ بننے پر دوبارہ ان کو خطوط لکھنے شروع کیے. معتصم نے جو ہے امام کو بغداد طلب کر لیا اور قتل کی سازش کو انجام دیا. ام الفضل گھبرائی, امام نے جاتے جاتے اس کو بد دعا دی کہ تجھ کو ایک ایسا ناسور لگے گا کہ جو کسی سے ٹھیک نہ ہوگا اسی سے تیری موت ہوگی. اور امام کی شہادت کے بعد ام الفضل کو ایک ایسی بیماری لگی کہ اس کا سارا پیسہ اس بیماری کے علاج پر خرچ ہو گیا, لیکن وہ اس بیماری سے کبھی صحت یاب نہ ہو سکی. آپ کی دوسری بیوی سمانہ مغربیہ, ان کا تعلق بھی مغرب سے تھا. امام کی امام کے والد, والدہ نہیں والد ہے یہ, امام کے والد امام تقی, امام نقی, امام کے صاحبزادے کہ جن سے اولاد چلی, اور یہ ان کی اولاد جدی رضوی سادات کہلاتی ہے. دوسرے صاحبزادے موسیٰ مبرقہ جن سے نسبی رضوی سادات نکلے, اور فاطمہ اور امامہ. اچھا, جیسے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا ہو کہ امام تقی, امام نقی, امام حسن عسکری, ان تینوں کی اولادیں بھی رضوی کہلاتی ہیں. اصول ان کو تقوی, نقوی اور عسکری کہنا چاہیے. اور کچھ لوگ آپ کو نظر بھی آئیں گے جو اپنے آپ کو تقوی, نقوی یا عسکری کہتے ہیں, لیکن جو لوگ اپنے آپ کو رضوی کہتے ہیں در حقیقت وہ بھی تقوی, نقوی یا عسکری ہیں. لیکن چونکہ امام رضا اپنے زمانے میں بہت زیادہ مشہور تھے, اس لیے ان کی اولادوں نے, یعنی ان کے پوتوں اور پڑ پوتوں نے امام تقی, امام نقی اور اس کے بعد کے اماموں نے بھی اپنے امام کے اولادوں نے بھی اپنے آپ کو امام رضا سے منسوب کیا. تو جو خود امام نقی کی اولاد سے تھے تو وہ جدی رضوی سادات کہلائے, کیونکہ ان کے جد یعنی امام تقی اور ان کے والد امام رضا ان کی نسبت سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں. اور موسیٰ مبرقہ چونکہ یہ غیر معصوم تھے, امام نہیں تھے, تو ان سے جو اولادیں نکلی وہ اپنا رشتہ امام رضا سے جوڑتے ہیں. تو ہوتا یوں تھا کہ اگر
امام کی اولاد امام ہے اور اس کی اگر اولاد ہوتی ہے تو وہ اپنا رشتہ اپنے والد سے جوڑتے ہیں، اور اگر امام کی اولاد معصوم نہیں ہوتی یعنی امام نہیں ہوتی تو وہ اپنا رشتہ اپنے چچا سے جوڑتے ہیں. تو یہ نسبی رضوی سادات کہلائے. موسیٰ مبرقہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انتہائی خوبصورت، انتہائی حسین تھے، اتنے زیادہ کہ اپنے چہرے پر نقاب ڈال کے چلا کرتے تھے. انہی کی نسل سے سید احمد اور محمد اعرج تھے، اور انہی سے ہمیں رسول اللہ کی جو حدیث ملتی ہے داڑھی کا مونڈنا مسلح کرنے کے مترادف ہے، یعنی جیسے کسی نے اپنے ناک کان کاٹ دیے ہوں، اپنے چہرے کا مسلح کر دیا ہو، ایماسیشن. تو یہ مثل حسن یوسف ہوا کرتے تھے اپنے زمانے میں. ان کے بارے میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک دفعہ بادشاہ نے ان کو طلب کیا اور ان سے وہی شرارت کرنے کا فیصلہ کیا مامون نے کہ جو امام سے کیا تھا کہ ان کو موسیقی کی محفل میں بلایا جائے اور ان کو ناچ گانے سنوائے جائیں، ان کو بہکایا جائے، نعوذ باللہ. جب جانے لگے تو امام نے کہا کہ تم جا تو رہے ہو لیکن موسیقی کی محفل میں جانا تمہیں نصیب نہیں ہوگا، یعنی تمہیں یہ نوبت ہی نہیں آئے گی. تو ان کو کچھ اطمینان ہوا. جب وہ بغداد گئے تو مامون نے ان کو کہیں رکوایا اور اس دوران ہی مامون کا انتقال ہو گیا. تو وہ اس محفل میں جانے ہی سے جسے کہتے ہیں کہ بچ گئے. امام کی ایک اور بہن ہمیں ملتی ہیں حکیمہ خاتون، جن کی قبر مبارک سامرہ میں ہے اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے امام زمانہ کی ولادت میں اہم کردار ادا کیا. اللہم صلی اللہ. اب آئیے امام کی شہادت کی طرف. 29 ذی-القعدہ امام کی شہادت، جس کو یوم تقویٰ سے بھی آپ منسوب کر سکتے ہیں. 218 ہجری میں معتصم باللہ نے امام کو بغداد طلب کیا اور آپ کو قید کر دیا، اور امام نے جاتے ہوئے مدینے میں اپنے بیٹے امام نقی کی امامت کا اعلان کر دیا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اب مجھے دوبارہ آنا نصیب نہیں ہوگا. محرک شہادت کیا تھا، یعنی کیا وجہ تھی کہ جو شہادت کا سبب بنی؟ آپ کو معلوم ہے کہ یحییٰ ابن اقسم اور دیگر علماء اور دیگر وزراء امام سے حسد کرنے لگے تھے کہ ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں، کسی بات کا جواب دیتے ہیں، امام اس کو باطل قرار دیتے ہیں اور اپنی حجت ایسی بیان کرتے ہیں منطق کے تمام لوگ ان کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں. یحییٰ ابن اقسم کے سامنے چور کی سزا کا مسئلہ درپیش ہوا تو دربار میں موجود لوگ اس بات میں بحث کرنے لگے کہ چور کا ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے. کسی نے کہا کہ کوہنی سمیت یعنی کوہنی تک کاٹا جائے، کیونکہ قرآن میں ہے فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، چہرے کو اور ہاتھ کو کوہنیوں تک دھو. قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے. اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو، إِلَى الْمَرَافِقِ. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کوہنیاں ہاتھ میں شمار ہوتی ہیں. لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ اسی آیت میں آخری ٹکڑا ہمیں کہتا ہے کہ ہاتھ میں کوہنیاں شمار نہیں ہوتی، اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر پانی نہ ملے یا کسی بیماری میں مبتلا ہو تو فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، کہ مسح کرو اپنے چہرے کا اور ہاتھ کا. اس میں کوہنی شامل نہیں ہے. جب آپ مسح کرتے ہیں تو مسح ہتھیلی تک ہوتا ہے، کلائی تک ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ چور کا ہاتھ کلائی تک کاٹیں. امام کو بلایا گیا، بھئی آپ بتائیں کہ کوہنی تک کاٹیں یا کلائی تک کاٹیں؟ تو امام نے کہا کہ نہ کوہنی تک نہ کلائی تک، چور کا ہاتھ فقط انگلیوں کی جڑ تک کاٹو، یعنی انگلیاں کاٹی جائیں. اور اب ایران، ابھی بھی آپ جائیں ایران میں، جب جو چور کی سزا ہے وہ انگلیوں کا کاٹنا ہے، اور سعودی عرب میں جو چور کی سزا ہے وہ ہتھیلیوں سمیت کاٹنا ہے. ابھی تک وہ بہرحال اس فلسفے پہ قائم ہے. ہمارے یہاں جو ہے انگلیوں کی جڑوں تک ہے. کیوں؟ امام نے کہا کہ حدیث کے مطابق اعضائے سجدہ 7 ہیں: دونوں پاؤں کے انگوٹھے، دونوں پاؤں کے گھٹنے، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں 6 اعضاء اور پیشانی 7 اعضاء ہیں. اگر تم اس کی ہتھیلی کاٹ دو گے تو اس کا سجدہ نہیں ہو پائے گا، وہ اپنے ایک اعضائے سجدہ سے محروم ہو جائے گا. یہاں ہمیں ثقلین کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ فقط قرآن پڑھ کر
اس کا ترجمہ سمجھ کر اپنی قیاس پر عمل کر کے کوئی بھی ہدایت نہیں پا سکتا جب تک ثقلین میں سے دوسرا ثقل یعنی اہل بیت کی تفسیر اور تشریح اور توضیح اور تفصیل موجود نہ ہو. اور اس کے بعد یحییٰ بن اقسم نے وزراء کے ساتھ یہ چال چلی کہ اب بادشاہ کو بتلا دینا چاہیے کہ ہماری عزت تو آپ نے خاک میں ملا ہی دی، اب آپ کی باری ہے. جس طرح ان کے والد محترم نے مامون کے مقابلے میں آنے کی کوشش کی اور ان کی شہرت اتنی بڑی کہ قریب تھا کہ وہ مامون کو ہٹا کر قیام کرتے اور خود خلافت پہ قبضہ کر لیتے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا لیکن خوف تھا ان کو. تو جس طرح مامون نے قتل کر دیا، اب آپ کا جو ہے وہ وقت ہے، اب آپ کی باری ہے. اب ہماری وزارت، قضایت، شہرت، عزت، علمیت سب خاک میں مل چکا ہے. اب لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ امام کم آپ کو اپنے تخت و تاراج سے محروم کریں، کیونکہ لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے خلافت کا حق امام تقی کو ہی ہے. چنانچہ اس نے وہی کچھ کیا جو اس سے پہلے کہ بادشاہ نے کیا کہ امام کو انگور میں زہر ملا کر دے دیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسی چکوترے کا ایک شربت تھا، وہ امام کو بھجوایا اور امام کو کہا کہ یہ شربت جو ہے آپ نوش فرما لیں. ام الفضل نے واویلا مچایا کہ امام جو ہے وہ واویلا تھا، یا جسے کہتے ہیں کہ ایک ڈرامہ تھا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں جو ہوں اس سازش کا حصہ نہیں یا مجھے افسوس ہے. تو امام نے ام الفضل کو بد دعا دی کہ تو ایسے ناسور میں مبتلا ہوگی کہ جس سے تجھے چھٹکارا نہیں ہوگا. 29 ذی-القعدہ 220 ہجری کو امام کو زہر سے شہید کیا گیا. تجہیز و تکفین امام نقی نے باعجاز خداوندی مدینے سے بغداد آ کر طی الارض کر کے انجام دی. اور یہ ہمارے یہاں عقیدہ ہے کہ امام کو غسل و کفن معصوم ہی دیا کرتا ہے. تدفین یعنی سرکاری تدفین کہہ لیجئے واسق بن معتصب نے انجام دی. اور یہ ہوا کرتا تھا کہ پہلے امام کی جو ہے وہ تجہیز و تفکین اور نماز جنازہ امام پڑھا دیا کرتے تھے، اور پھر بادشاہ آ کر اعلان کیا کرتے تھے کہ اب ہم نماز جنازہ پڑھائیں گے اور ان کی تدفین کریں گے سرکاری طور پہ. یعنی سرکار کا ان کی شہادت یا موت میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. آخر میں امام سے متعلق، امام سے منسوب چند اقوال حکیمانہ لیتے چلیں تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو ان کے افکار سے سجائیں. ایک درود پڑھتے محمد والے محمد. امام فرماتے ہیں کہ مومن کی عزت اسی میں ہے کہ لوگوں سے بے نیاز رہے. اسی طرح کی حدیث دیکھیں، اگر آپ تھوڑا سا غور و خوض کریں ہر امام کی سیرت طیبہ پر تو یقین کیجئے امام کی رفتار میں، گفتار میں، سیرت و کردار میں، نشست و برخاست میں، روز و شب، میدان جنگ یا گھر، ہر جگہ ہر وقت امام میں کوئی نہ کوئی شبیہ ہمیں ضرور نظر آتی ہے دوسرے امام کی، رسول اللہ کی یا اس سے پہلے انبیاء کی. اور ہمیں یقین ہو جاتا ہے جس طرح انبیاء منتخب ہوئے اس طرح امام بھی منتخب شدہ ہیں، کیونکہ ان کی سیرت میں بھی شباہت ہے، ان کی کرامات میں بھی شباہت ہے، ان کے اقوال میں بھی شباہت ہے. رسول کے پاس چند افراد آئے جانے کے وقت، کہنے لگے کہ ہمیں کوئی ایسی نصیحت کیجئے کہ جو فقط دنیاوی ہو، دین سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو. کتنے عجیب لوگ ہوا کرتے تھے، کتنی عجیب نصیحت کی درخواست. رسول اللہ نے کیا کہا کہ دیکھو کبھی کسی سے کوئی چیز نہیں مانگنا. کتنی خوبصورت. آج ہمارا ملک اس بات پر تہیہ کر لے کہ ہم کوئی چیز امپورٹ نہیں کریں گے، تو کیا ہمارے پاس وہ تمام ذرائع نہیں کہ جس کو استعمال کر کے ہم ترقی یافتہ ملک بن جائیں؟ کیا ہمارے پاس گیس نہیں؟ کیا ہمارے پاس پیٹرول نہیں؟ کیا ہمارے پاس کاپر، سونے، چاندی کے ذخائر نہیں؟ کیا ہمارے پاس کوئلے کی بہتات نہیں؟ کیا ہمارے پاس دنیا کی 8 چوٹیوں میں سے 5 بڑی چوٹیاں نہیں؟ کیا ہمارے پاس ساحل سمندر نہیں؟ کیا ہمارے پاس چاروں موسم نہیں؟ کیا ہمارے پاس فصلیں اور زراعت کے لیے ماحول میسر نہیں؟
کیا ہمارے پاس تعلیم یافتہ لوگوں کی کمی ہے؟ کیا ہمارے پاس دولت یا دولت کی ریل پیل نہیں؟ کیا چیز ہے جو پاکستان میں نہیں؟ آج ہم تہیہ کر لیں کہ ہم باہر سے کچھ نہیں مانگیں گے، تو آپ دیکھیے کہ ہم کس طرح اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آج آپ یہ تہیہ کر لیں کہ میں کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ قرض یا پیسے کا لین دین ہمارے معاشرے میں کتنا عام ہو گیا ہے۔ پہلے لوگ ضرورت مرض یا کسی بحران میں، ایمرجنسی میں پیسے مانگا کرتے تھے، قرض۔ اب جو ہے وہ اپنی لگژریز کے لیے قرض اور پیسے مانگا کرتے ہیں۔ پہلے لوگ جو ہے مرتے مر جاتے تھے لیکن اپنی بیماری، اپنی مصیبت کا اظہار نہیں کیا کرتے تھے۔ آج دو لوگ بیٹھ جائیں اور دیکھیں آپ 5 منٹ کے بعد ہر شخص اپنی زندگی کا رونا رو رہا ہوتا ہے۔ پیسوں کی کمی کا رونا، اولاد کی نافرمانی کا رونا، شوہر کی بے رخی کا رونا، ماحول کی بے وفائی کا رونا، ساس کے ظلم کا رونا، ہر شخص اپنی اپنی مصیبت کو لے کے اور امداد بھری ترسی ہوئی نگاہوں سے دوسرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میری کسی طرح مدد کر دو۔ تو اگر آپ یہ تہیہ کر لیں کہ میں کسی سے، کہتے ہیں جب وہ افراد رسول سے جدا ہوئے تو راستے بھر اس پہ عمل کیا اور عمر بھر اس پہ عمل کرتے رہے کہ اگر چلتے چلتے گھوڑے پہ سواری کرتے ہوئے کوڑا زمین پر گر جاتا تو کسی سے کہتے نہیں، خود اٹھاتے۔ دسترخوان پہ بیٹھتے تو کسی سے پانی تک نہ مانگتے، خود اپنا پانی بھر کے پیتے۔ یہ عادت آپ اپنے گھر میں ڈال لیں کہ اپنا کام خود کرنا ہے۔ اپنے بچوں کو اس بات کی تربیت دیں کہ اپنی چیزیں اپنی جگہ پر تمہیں خود رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے تم کپڑے نہیں دھو سکتے، کوئی بات نہیں، لیکن اپنی چیزیں، اپنے گندے کپڑے تو کم از کم واشنگ مشین میں یا غسل خانے میں یا جہاں بھی رکھنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں رکھو۔ اپنی چیزیں، اپنی کتابیں، اپنی کاپیاں، اپنا اسکول بیگ، اپنا یونیفارم، پین، بکس، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ رکھنے کی عادت ڈالو۔ تم جھاڑو نہیں لگا سکتے، کوئی بات نہیں، اگر کوئی ریپر گر گیا ہو تمہارے ہاتھ سے تو کم از کم اس ریپر کو، چاکلیٹ کے ریپر کو یا بسکٹ کے ڈبے کو اٹھا کے تو کم از کم کسی ڈسٹ بن میں ڈالو۔ تو لوگوں کو خود کفالت کی عادت ڈلوائیں کہ وہ خود کسی سے نہ مانگے، نہ آپ خود کسی سے مانگے، ورنہ پھر آپ کی عادتیں آپ کے بچوں میں جائیں گی اور وہ زندگی بھر کسی نہ کسی طور پہ مقروض رہیں گے۔ ضروری نہیں کہ آدمی پیسے مانگے، آدمی کسی سے محبت، شفقت یا تسلی بھی مانگ سکتا ہے۔ تو اس سے بھی گریز کریں کہ اپنی مصیبت کو کسی کو بتائیں۔ مولا خود فرماتے ہیں کہ جس شخص پہ مصیبت پڑے وہ شخص سب سے پہلے، سب سے زیادہ روادار ہے کہ اس مصیبت کو برداشت کرے۔ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو آپ یہ کیوں توقع کرتے ہیں کہ میرے ساتھ اس بیماری میں تمام لوگ شریک ہوں، لوگ میری تیمارداری کریں، میری عیادت کریں، ہر وقت میرے آگے پیچھے پڑیں، میری دوا لے کر کوئی آئے، میرے لیے اسپیشل پرہیز کے کوئی کھانے پکائے۔ کوشش کریں کہ اپنی بیماری کا بوجھ جتنا آپ خود اٹھا سکتے ہیں خود اٹھائیں۔ اگر آپ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں تو کسی پہ احسان نہیں کر رہے کہ آپ یہ سوچیں گھر جا کے بھائی میں مدرسے میں پڑھ رہی ہوں، میرا ٹیسٹ ہونے والا ہے، کھانا جو ہے فلاں بھابھی پکائیں گی یا بچوں کو جو نہلانے دلانے اور ہوم ورک کا کام ہے یہ کوئی اور کرے گا۔ نہیں، کام بھی آپ کو خود ہی کرنے ہیں اپنے گھر کے، اور مدرسے کا کام بھی۔ اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے۔ اگر کوئی اضافی بوجھ ہے تو اس اضافی بوجھ کی وجہ سے اپنے بوجھ کو کسی دوسرے پہ منتقل نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ کو اہل بیت سے محبت ہے، اسلام سے محبت ہے، تو اس محبت کی قیمت ادا کیجیے۔ اب ہمارے یاسر مسجد نبوی کی تعمیر میں 2 اینٹیں اٹھا کے لاتے تھے، کمزور سے دبلے پتلے سے ہمارے یاسر 2 اینٹیں، لوگ ایک ایک اینٹ اٹھاتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا ہمارے یاسر تم 2 اینٹیں کیوں اٹھا رہے ہو؟ ہمارے یاسر نے کہا کہ ایک میرے حصے کی اور ایک رسول کے حصے کی۔ دیکھیے ایک اضافی بوجھ رسول سے محبت کا ادا کرنا ہے خود، کہ بس اپنے دل میں یہ رکھ لیا کہ ایک میری اینٹ ایک رسول کی۔ اگر آپ کو اہل بیت سے محبت ہے، اسلام سے محبت ہے، تو اس کی قیمت آپ خود ادا کیجئے، کسی اور سے نہ مانگیے۔ امام فرماتے ہیں کہ جس نے خدا کی راہ میں ایک دوست حاصل کر لیا گویا اس نے جنت میں ایک گھر حاصل کر لیا۔ دیکھیے فقط دوست حاصل کرنا کوئی کمال نہیں، خدا کی راہ میں ایک دوست حاصل کرنا یہ کمال ہے۔ خدا کی راہ میں دوست کون ہوتا ہے؟ جو خدا کی راہ میں چلنے کے لیے آپ کا ہم سفر ہو۔ رسول اللہ شادی کے دوسرے دن جب بی بی کے گھر میں آتے ہیں تو مولا سے پوچھتے ہیں تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ تو مولا کیا جواب دیتے ہیں؟ خدا کی اطاعت میں بہترین معاون۔
یہ ہے بہترین بیوی، یہ ہے بہترین شوہر، یہ ہے بہترین دوست جو خدا کی اطاعت میں آپ کا معاون بنے. کیسے؟ آپ کو اپنی برائیاں دکھائے، آپ کو نصیحت کرے، آپ کو مشورہ دے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے، نیکیوں کی طرف ترغیب دے اور برائیوں سے آپ کو بچائے. امام فرماتے ہیں جس نے خواہشات کا اتباع کیا اس نے دشمن کی تمنا پوری کر دی. ایک اور جگہ ہمیں ملتا ہے دشمن سے بہترین انتقام اپنی نیکیوں میں اضافہ کر کے کرو. یہ ہے انتقام. آپ کہتے ہیں نا کہ بغیر شیعہ افراد جو ہیں ہمارے دشمن ہیں، امام بارگاہوں پہ حملے ہو رہے ہیں، ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں، ہم سے نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے. اب آپ کیا اس کے بدلے میں آپ بھی ٹارگٹ کلنگ کریں گے؟ آپ بھی بم کے دھماکے کریں گے؟ آپ بھی کیا نفرت کے ساتھ جنیں؟ آپ اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں، آپ اپنے حجاب کو مضبوط بنائیں، آپ داڑھی رکھیں، آپ نمازوں کا اہتمام کریں، آپ روزے رکھیں، خوش اخلاقی کا مظاہرہ کریں، آپ جو ہے گناہوں کو ترک کریں اور اچھے انسان بنیں کہ لوگ کہیں کہ تم کس کے ماننے والے ہو، تمہارا مذہب کیا ہے، وہ کون سی طاقت ہے جو تمہیں صراط مستقیم پر قائم رکھی ہوئی ہے. تو یہ صفات پیدا کر کے آپ اپنے لیے جنت کی راہ بھی ہموار کریں گے اور اپنے دشمن سے بھی انتقام لیں گے اور اس کی تمنا ادھوری رہ جائے گی، یعنی آپ کو نیست و نابود کرنے والی. اور ویسے بھی خواہشات کا ارتکاب کرنے والا لغزشوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا. دیکھیں خواہشات جائز بھی ہوتی ہیں، ناجائز بھی ہوتی ہیں. مثلا آپ کو اچھا کھانے کی جو ہے خواہش ہے، اچھے کپڑے کی خواہش ہے، اچھے گھر کی خواہش ہے، اچھی سواری کی خواہش ہے، اچھی چیزوں کا حامل ہونا، ان کی خواہش کرنا کوئی بری بات نہیں، لیکن ہر خواہش کے پیچھے بھاگنا یہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے. پیسے کی دوڑ، مادیت پرستی کی دوڑ، گھر میں بہترین فرنیچر، پردے، کارپیٹ، ٹی وی، کمپیوٹر، آسائش زندگی سے گھر کو بھر دینے کی بھوک انسان کو پاگل کر دیتی ہے، اندھا کر دیتی ہے. پھر مرد حرام و حلال میں تمیز نہیں کرتا، نہ آپ اپنے شوہر سے پوچھتی ہیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، نہ شوہر یہ فکر کرتا ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے. اسی لیے روزوں کا جو حکم دیا گیا اسی لیے دیا گیا ہے کہ جب تم حلال سے بچ پاؤ گے تو حرام سے خود بخود بچ جاؤ گے. آخر میں امام فرماتے ہیں دل سے خدا کا قصد کرنا اعمال میں بدن کو تکلیف دینے سے زیادہ بہتر ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں نیت زیادہ اہم ہے بنسبت عمل کے. اگر نیت اچھی ہوگی، عمل میں کوئی نقص ہے تو وہ معاف کر دیا جائے گا، لیکن عمل میں نقص ہے، عمل بہت خوب ہے، نیت ہی نہیں ہے آپ کی اس کام کو کرنے کی، تو پھر وہ عمل قبول نہیں ہوگا. یہ گفتگو امام کے حوالے سے اپنے اختتام کو پہنچی. اگر امام سے متعلق اس گفتگو سے موضوع سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. قبل از سوالات بھرپور صلوات. يا مولا يا صاحب السماء